پولیٹیکل لوزر ہی ہوں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو ہسٹری کو سامنے رکھتے ہوئے اب بھی وقت ہے سیاستدانوں کے پاس، اور ہم اپنی عوام کو کوئی ریلیف دیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں. اور یہ ضرورت ہے اس وقت. پاکستان اس وقت آپ سمجھیں کہ پولیٹیکلی ایڈمنسٹریٹولی ICU میں پڑا ہوا ہے، اور اس پاکستان کو مشکل حالات سے نکالنے کے لیے یہ تمام پولیٹیکل کلاس کی ذمہ داری. اور پیپلز پارٹی اپنے ہر فورم سے یہ بار بار کہے گی کہ ڈائلاگ کریں، پارلیمان کے اندر کریں یا پارلیمان کے باہر کریں. آپ اس پارلیمان کو مضبوط کریں، عوام کی جمہور کی رائے کو مضبوط کریں. اور حقیقت میں صحیح بات ہے، اگر آپ آئین کو عزت دیں گے، پارلیمان کو عزت دیں گے، تو تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ان ورکروں کو، ان لیڈروں کی روحوں کو بھی تسکین پہنچے گی جنہوں نے جمہوریت کے لیے، اس ملک کے لیے بڑی قربانیاں دی. بڑی مہربانی. فیصل صاحب یہ بتائیے، آپ نے مولانا کو تو مشورہ دیا ہے کہ سے اپنے تحفظات اٹھائیں، تو پنجاب میں آپ نے کیا نون لیگ سے تحفظات اٹھائے؟ کیونکہ بلاول بھٹو کو بھی اعتراض ہے کہ انہوں نے نون لیگ سے. ندیم صاحب سے سوال ہے کہ جو آپ کا پاور شیئرنگ فارمولا طے ہے، آپ اس کا حصہ تھے، وہ ابھی تک سامنے کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اب آپ کو حق نہیں ہے کہ بتائیں کیسے اس ملک کے معاملات چلیں گے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا فارمولا کیا تھا؟ دیکھیں، جو بات آپ نے کی ہماری CC میں ڈسکس ہوا تھا، چاروں صوبوں کے ہمارے جو وہاں پہ نمائندے آئے تھے، ممبرز تھے جنہوں نے الیکشن لڑا تھا، انہوں نے جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا تھا، ہم بالکل کریں گے. ہم اپنے، جیسے میں نے کہا کہ اب ہم اپنے ایویڈنس سارے اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم سڑک پہ تو جا کے نہیں لہرائیں گے، ہم اسمبلی میں جا کے تو وہ نہیں کریں گے. اسمبلی میں ہم قانون سازی کریں گے، جو ان کے فورمز ہیں ان پہ انشاءاللہ ہم جائیں گے. اپنے تحفظات چاہے ہمارے وہ سندھ میں ہے، KP میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، ہم ان تحفظات کے ساتھ جائیں گے اور اپنے پراپر فورم کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے جو ہے ہم انصاف لیں گے. اور جہاں تک پاور شیئرنگ ہو تو ندیم صاحب بتائیں. دیکھیں جی، وہ پاور شیئرنگ ہم نے کوئی وزارتیں تو نہیں لینی تھی، یا اقتدار میں کوئی ہم نے حصہ نہیں مانگا تھا. ہم نے کہا تھا کہ صوبے کو ایک اچھی گورننس دیں، رول آف لا کی طرف ہم چلیں. لوکل باڈی سسٹم افیکٹو شیپ میں ہونا چاہیے پنجاب میں. تو پنجاب کے عوام صرف لاہور یا اسلام آباد یا بڑے شہروں میں نہیں ہیں، دور دراز کے علاقوں میں. اور اس میں یقین جانیے کہ ابھی 2 رکنی کمیٹی پیپلز پارٹی نے تو اپنی بنا دی ہے، اور ہمیں انتظار ہے کہ ڈے ٹو ڈے افیئر چلانے کے لیے نون لیگ کی طرف سے بھی 2 رکنی کمیٹی کا جو وہ اعلان ہو جائے گا. اس کے بعد ابھی 2-3 دن یہ صدارتی الیکشن ہے، اس لیے ذرا تھوڑا سا معاملات ڈیلے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ جلدی پنجاب میں آپ کو وہ پاور شیئرنگ فارمولا نہیں ہے، پولیٹیکل شیئرنگ فارمولا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پاور سے تو ہم نے خود وڈرا کیا کیونکہ ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا چاہتے، لیکن سیاسی طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے، ہمارے ورکروں نے، اگر پیپلز پارٹی نے نون لیگ کو ووٹ دیا ہے تو ہم اپنے ورکر کو عزت ضرور دلانا چاہیں گے. ہم پیپلز پارٹی کو پنجاب میں پولیٹیکل سپیس ہماری ڈیمانڈ ہے، ہمارے ہر ورکر کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم اپنے ورکروں کی یا اپنی سوچ رکھنے والے سیاسی طبقے کی وکٹمائزیشن برداشت نہیں کریں گے. یہی ہماری ڈیمانڈ تھی، اور اس پہ انشاءاللہ 2-3 دنوں بعد آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گی. خالد صاحب، ایک منٹ. خالد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، یہ ادھورا فیصلہ نہیں ہے کہ جو اس کے مین کردار تھے، جن ججوں نے بھٹو کو سزا دی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سزا دینی چاہیے تھی؟ دوسرا یہ ہے کہ چاند صاحب اور آپ کب گورنر کا حلف اٹھا رہے ہیں؟ دیکھیں، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ، ایک شارٹ فیصلہ ہے، تفصیلی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پھر اس کے بعد رائے دے سکتے ہیں. پریزیڈنسی میں انہوں نے یہ جانے اس نے، تو جیسی تفصیلی فیصلہ آتے اس کے اوپر دوبارہ ایک پریس کانفرنس تفصیلی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کریں گے اور اس پہ کریں گے. جہاں تک گورنرشپ کا ہے، 9 تاریخ کے بعد جب پریزیڈنٹ صاحب پریزیڈنسی میں جائیں گے، اس کے بعد پارٹی فیصلہ کرے گی کہ کون پنجاب کا، کون خیبر پختونخوا کا گورنر ہوگا اور کون سینٹ کا چیئرمین ہوگا. MQM کے ساتھ کوئی دوبارہ بیک ڈور چینل رابطے ہوئے ہیں کہ صدارتی الیکشن میں ان کے تحفظات ہیں کہ ووٹ دینے کے حوالے سے، کیونکہ ووٹ دینے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا، مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کوئی رابطے صدارتی ووٹ کے؟ ہم بیک ڈور کوئی رابطے نہیں کر رہے ہیں، ہم فرنٹ ڈور رابطے ہی کر رہے ہیں. اور ہماری کمیٹی نے MQM کے ساتھ بھی میٹنگ کی ہے، مولانا صاحب کے پاس بھی وہ گئے ہیں. ہم پر امید ہے کہ انشاءاللہ MQM جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو صدارتی جو ہے وہ ایک الیکشن میں جو ہے وہ ووٹ دے گی. MQM بھی ایک سیاسی جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی بھی سیاسی جماعت ہے. کراچی میں اور سندھ میں جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کر ہم چلیں، اور ہمارے نارملی ہوتے رہتے ہیں، کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی ہم ان کے وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ہمارے خلاف. لہٰذا ہمارے ان کے ساتھ بات چیت شروع ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ MQM پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ کرے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی ہمارا ڈیلیگیشن گیا تھا،
انہوں نے وہاں پر ان سے میٹنگ بھی کی تھی. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی جو ہیں وہ صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ بائیکاٹ ختم کریں اور صدر زرداری صاحب کو جو ہے وہ ووٹ کریں. ہم اس پہ پوری امید ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ہماری کمیٹی ڈائلاگز ہیں آخری دن تک چلتے رہتے ہیں. ابھی تو 2 دن بیچ میں ہیں. امید پہ دنیا کام ہے تو انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے. جی کوٹی صاحب ادھر سے پہلے لو پھر اس کے بعد. ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کو آپ لوگوں نے تلوا دی. وہ جو نون لیگ کو مشورہ دیا تھا کہ ایم کیو ایم کو نہ لے اقتدار میں, وہ آڈیو ویڈیو آئی گورنمنٹ سے تھوڑی کی, اور کیا اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم آپ کو ووٹ ڈالے گی؟ نمبر 1. نمبر 2, آپ کتنا الیکٹورل ووٹ ملنے کی توقع ہے آصف زرداری صاحب کو؟ دیکھیں ہم نے تو کمیٹی نہیں توڑی, ان کی اپنی کمیٹی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہے وہ ان کا جو ہے پی ایم ایل این کا اور ایم کیو ایم کا آپس میں انٹرنل معاملہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پی ایم ایل این کو بولیں کہ آپ کابینہ میں کس کو وزیر لیں اور کون سا محکمہ دیں. ہم مشاورت جو ہے حکومت میں کوئی تجاویز ہم دے سکتے ہیں, لیکن باقی ایم کیو ایم کے ساتھ ان کے اپنے معاملات ہیں. ہماری غالباً سندھ کی جو پارٹی ہے, جو سندھ میں ہماری جو حکومت ہے, شاید وہ ایم کیو ایم کو کیبنٹ میں, کیونکہ ہمارے پاس سمپل میجورٹی سے بھی زیادہ سیٹیں ہیں تو ہمیں ان کی شاید وہاں پر ضرورت نہیں ہے, تو ہم ان کو کیبنٹ کا حصہ نہیں بنا سکیں گے شاید. لیکن ہم ان کو ساتھ لے کر ضرور چلیں گے. اپوزیشن کو ہمیشہ ہم نے ساتھ لے کر چلیں. یہ پارلیمنٹ کا ایک حسن ہے, جمہوریت کا ایک حسن ہے, تو ہم ان کو ڈیفینیٹلی ساتھ لے کر چلیں گے. باقی ان کی رابطہ کمیٹی پی ایم ایل این اور جو ہے ایم کیو ایم کا آپس میں جو بھی ہے, جو بھی وزارتیں آپس میں بانٹتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں, وہ ان کا اپنا پاور شیئرنگ فارمولہ ہے. اور زرداری صاحب کا مطلب, زرداری صاحب میرے اندازے کے مطابق, آج ہی ہم رات کو شاید کنفرم کریں کل, میرے خیال میں کہ 400 سے زیادہ ووٹ زرداری صاحب لیں گے میرے ذاتی اندازے کے مطابق پریزیڈنشل الیکشن میں. اور مخالف کینڈیڈیٹ کے اندازن میرے کہ 200 تک جو ہے, اگر ان کے ساتھ اپنی جماعت نے کوئی اتحادیوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر. اچھا رئیس صاحب, ماضی میں ان کا اسٹانس بالکل مختلف رہا, پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی, عمران خان کے حوالے سے بھی. ساری دنیا وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس طرح ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. تو آج صرف ایک صدارتی امیدوار بننے کے لیے اس کیمپ میں بیٹھ گئے, اور ہمیشہ سے آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے ان کی بڑی عزت کی. تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو عزت ملتی تھی ان کو آپ چھوڑ کے اور ایک ایسے کیمپ میں چلے گئے جہاں آپ کا مذاق پبلکلی اڑایا جاتا تھا؟ دیکھیں یہ تو ایک ان کی پی ٹی آئی والوں کی خوش قسمتی ہے کہ پیمبر نے ان کو بین کیا, اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ وہ کلپس جو ہمارے آپ دکھاتے تھے وہ بھی دکھائیں, جو عمران خان صاحب, مولانا صاحب اور محمود خان جگزی صاحب کے ساتھ کیا کیا کچھ کرتے. لیکن دیکھیں محمود خان جگزی کا اپنا ایک فیصلہ ہے. جیسے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ اگر وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں پھر اپنے آپ کو نیشنلسٹ نہ کہلائیں. ہم آج بھی پریزیڈنٹ زرداری صاحب کا جو ہے وہ پریزیڈنسی میں جانے کے بعد جو رول ہوگا, جو ماضی میں ان کا رول رہا ہے, انہوں نے ہمیشہ مفاہمت کی پالیٹکس کی ہے, انہوں نے ہمیشہ فیڈریشن کی مضبوطی کی بات کی ہے, انہوں نے سب کو ساتھ چلانے کی بات کی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے 2008 سے 13 تک جب ہماری حکومت تھی, ہم نے میجورٹی قانون سازی یونینیمسلی کروائی, انہوں نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے. تو پریزیڈنسی میں جانے کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل آصف علی زرداری صاحب اپنا رول پلے کریں گے. یہ جو آپ نے نیشنلسٹ جماعتوں کی بات کی, چاہے وہ جو بھی جماعتیں ہیں, چاہے اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, چاہے حکومت کی جماعتیں ہیں, ان میں وہ ایک اہم کردار ادا کریں گے ایک ٹیبل پہ بٹھانے کے لیے. کیونکہ آپ اس ملک کو نکالنے کے لیے آپ کو چارٹر آف اکانومی کی اگر آپ بات کریں, چارٹر آف پراسپیرٹی کی بات کریں, چاہے آپ پولیٹیکل کرائسس سے نکالنے کے لیے, ہم سب کو مل کر, تمام پولیٹیکل پارٹیز اور اسٹیک ہولڈرز کو مل کر ایک ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اور اس ملک کی عوام کو, جو اس نے ہمیشہ کبھی ہمیں ووٹ کیا, کبھی کسی اور جماعت کو ووٹ کیا, ان کو اس گرداب سے نکالنے کے لیے تمام پولیٹیکل فورسز کو اکٹھے مل کر کام کرنا پڑے گا. آخری یہ سوال تو ہو گیا, وہاں قادر صاحب نے سوال آپ سے کیا تھا کہ بھٹو صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ تو آ چکا ہے, لیکن ساتھ میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ رائے مانگی تھی سپریم کورٹ سے تب. تو اب یہ رائے آ چکی اور صدر صاحب واقعی بکول کے دوبارہ تاریخ کے اندر وہ صدر بننے جا رہے ہیں, تو کیا اس پہ ابھی بھی کوئی قانونی نکات جو ہے وہ آگے پیپلز پارٹی بڑھائے گی؟ بلاول بھٹو صاحب نے بھی سپریم کورٹ کے باہر یہ بات کی تھی, تو اس پہ پیپلز پارٹی کا کیا ہے؟ دیکھیں تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد, جب تفصیلی فیصلہ آئے گا اور جب یہ فیصلہ پریزیڈنسی میں جائے گا, تو اس کے بعد ہی لیگل ٹیم کے ساتھ جو ہے وہ مشاورت کے بعد ہی کچھ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے میں کچھ